أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ البتہ تحقیق ہم آزماتے ہیں لوگوں کو، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور جان لیں ان لوگوں کو جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 29ویں نمبر کی یہ صورت ہے، اور نزول قرآنی کے اعتبار سے 81 نمبر کی صورت ہے۔ گویا کہ اس سے پہلے 80 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور 9 صورتیں اس کے بعد مکہ مکرمہ میں، چونکہ کل 90 صورتیں مکی ہیں اور 24 صورتیں اس کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر 29 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، 990 کلمات، 4410 حروف۔ سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ اس سورت کے چوتھے رکوع میں لفظ عنکبوت آیا ہے، اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ تو کافروں کو مکڑی کے ساتھ، مکڑی کے جالے کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، اسی طرح کافروں کا جو کفر ہے اور ان کے کفر پر جو دلائل ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں۔ اسی نسبت سے علامتی طور پر اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھ دیا گیا۔ پچھلی سورت کے ساتھ اگر ربط کو دیکھا جائے تو سورۃ القصص کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک قرآن کریم آپ پر لازم کیا گیا ہے، اور البتہ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور آپ کو آپ کے ٹھکانے کی طرف لوٹائیں گے، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہاں پر فتح مکہ کی چونکہ بشارت دی گئی تھی، اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ فتح مکہ تو ہوگا، لیکن یہ فتوحات حاصل کرنا کوئی آسان نہیں کہ تم نے کہہ دیا ایمان لے آئے تو سارا زبان سے کہنے سے کام ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب آزمائیں گے تمہیں، خوب امتحانات ہوں گے۔ اور دوسری بات، اگر ربط کو دیکھا جائے تو پچھلی صورت کے اندر فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، اور وہاں پر بتایا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معاملات ہوئے، فرعون کی بادشاہت کتنی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اہل حق کو کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح قارون کے پاس کتنی دولت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح اہل مکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مکہ کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ان پر مظالم کرتے تھے، ان پر تشدد کرتے تھے، ان کو آزمائشوں میں ڈالتے تھے، تو اللہ رب العزت ایک تو کفار کی تحدید کے لیے کہ اگر فرعون نہیں بچا، قارون نہیں بچا، اس جیسی حکومت نہیں بچی، اور فرعون اور قارون کی دولت نہیں بچی، تو تم تو چیز ہی کوئی نہیں ہو، تم نے بھی جو ہے بچنا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کو تسلی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اس صورت کے اندر کہ پچھلی صورت کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ فرعون اور قارون جیسے تباہ و برباد ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بالآخر کامیاب ہو گئے۔ تو مسلمانوں پر اگرچہ مظالم پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن بالآخر جو ہے نتیجے کے طور پر کامیابی اور کامرانی اہل اسلام کی ہی ہوگی۔ اور پھر ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں قیصر و کسریٰ جو ہے وہ فتح کی صورت میں ملیں گے، اور قیصر و کسریٰ کی دولت اور قیصر و کسریٰ کی حکومت کے مقابلے میں
فرعون کی حکومت اور قارون کی دولت اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، جو قیصر و کسریٰ کی دولت اور قیصر و کسریٰ کی حکومت ہے۔ تو اس اعتبار سے پچھلی صورت کے ساتھ اس کا ربط ہوا۔ صورت کا شان نزول، زمانہ نزول وہ تھا جب مکہ کے اندر، مکہ کا وہ زمانہ جب مسلمانوں پر سخت تشدد کیے جاتے تھے، مسلمانوں کو سخت آزمایا جاتا تھا، یہاں تک کہ کسی صحابی کو ریت پر لٹا دیا جاتا اور اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر گھسیٹا جاتا، کسی کے جو ہے سینے پر کنگھیاں چلائی جاتی۔ اس طرح کے تشدد ہوتے۔ جو غریب صحابہ ہوتے، غلام ہوتے، وہ اگر ایمان لے آتے تو ان کے آقا اور ان پر جو مالدار ہوتے تھے طرح طرح کے مظالم کرتے۔ اگر کوئی ہنرمند ہوتا، کوئی کام کاج جاننے والا ہوتا، دکاندار ہوتا، تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا اور اس اعتبار سے اس کو دور کیا جاتا۔ اگر کوئی بڑے خاندان کا ہوتا تو اس کے خاندان والے اسے طرح طرح سے تکلیف دیتے، طرح طرح سے تنگ کرتے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب ہمیں مکہ کے اندر سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں، کفار کے ہاتھوں سخت اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سائے میں چادر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ جو ہم پر مصیبتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال کی وجہ سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، چہرہ مبارک، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی لوگ ایمان والے گزرے تھے اور ان پر ایسی حالت آئی، ایسی آزمائشیں آئیں ان پر کہ کسی کو گڑھے کے اندر رکھا گیا اور اس کے اوپر سے آرا چلا کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کے سر پر کنگھیاں چلائی گئیں اور اس سے سارے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ نوچ لیا گیا، یہاں تک کہ بجز پٹھوں اور ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہا، کسی کی گردن اڑا دی گئی۔ مختلف انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں پر مختلف قسم کے مظالم آئے، لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی جو ہے وہ اپنا دین نہیں چھوڑا، ایک بھی پیچھے نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے دین کے حوالے سے جتنے وعدے کیے ہیں وہ سارے پورے ہوں گے، یہاں تک کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ صنعاء یمن سے لے کر حضر موت تک ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر بے خوف و خطر آئے گا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہوگی، لیکن تم ان سارے معاملات میں بہت جلد بازی کرتے ہو۔ تو گویا کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت، تو اس وہ موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اب صورت کے اندر پیغام کیا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم۔ اس کے متعلق پہلے حروف مقطعات کے حوالہ سے کئی صورتوں میں گزر چکا کہ حروف مقطعات کے حوالے سے ان کا حقیقی معنی اللہ رب العزت جانتے ہیں یا اللہ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کو اس کے حقیقی معنی کا پتہ نہیں ہے، اور اس کے اسی اعتبار سے ایمان ہونا چاہیے۔ باقی اس کے پیچھے پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور اس میں غور و غوص کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ گویا کہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک کسوٹی کی کسوٹی بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ یہ گمان کریں گے کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، صرف وہ زبان سے کہہ دیں گے ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں تو بس کافی ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، زبان سے صرف کہنے سے بات نہیں چلے گی، بلکہ ضرور بالضرور اہل ایمان کو آزمایا جائے گا۔ آزمائش جو ہے وہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو یہ جو ایمان میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، صرف زبان سے کون کہنے والا ہے، دل سے کون ایمان کا اقرار کرنے والا ہے،
یہ آزمائش کے بغیر پتہ نہیں چلتا۔ اور آزمائش جو ہے وہ مومن پر 3 قسم کی آتی ہے۔ پہلی آزمائش ہوگی احکام خداوندی کی پابندی، زبان سے کہہ دیا میں مومن ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آئیں گے، مال خرچ کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کا موقع ہے حج کرنا ہے، اسی طرح دیگر جہاد کے احکام ہیں، دیگر کئی قسم کے احکامات آئیں گے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو یہ آزمائش پہ پورا اتر رہا ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے میں مومن ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، زبان سے تو کہتا ہے میں مومن ہوں، مجھ جیسا پکا مومن کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی جو ہے توہین کرتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے میں مومن ہوں اور دعویٰ مومن کے علاوہ اپنے آپ کو کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی توہین و تکفیر کرتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے میں مومن ہوں لیکن کہتا ہے قرآن اصلی کتاب نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی، جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا وہ حقوق اللہ میں سے ہوں یا حقوق العباد میں سے ہوں، ان تمام کے تمام احکام کو بجا لانا یہ سب سے پہلی آزمائش ہے۔ اس آزمائش پہ جو پورا اتر گیا وہ مومن، اس آزمائش پہ جو پورا نہ اترا وہ زبان سے بھلے کہتا رہے، زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ اور دوسری شرط یہ بتائی، دوسری بات یہ بتائی کہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ مصائب اور امراض کی صورت میں آتی ہے۔ جس طرح فرمایا نا دوسرے پارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، کبھی جو ہے ان میں کمی کر دیتے ہیں، کبھی ان سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، کبھی مال میں کمی کر دیتے ہیں، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پھلوں میں مال میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی اس بندے پہ فاقہ آ جاتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے، کبھی کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، کبھی اس کا جو ہے مال و دولت چھن جاتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، یہ بھی مومن پر آنے والی ہر پریشانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب اس صورت میں مومن صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے اگر، جزا فضا نہیں کرتا، ماتم واہ ویلا نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ اس آزمائش پہ پورا اتر رہا ہے۔ اور اس وقت جزا فضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتا ہے اور ایسے کفریہ کلمات کہہ اٹھتا ہے، تو یہ اس آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ تو یہ پریشانیاں آنے کے باوجود بھی وہ ایمان پر قائم رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یہ دوسری آزمائش میں بھی پورا اترا۔ تیسری آزمائش مسلمانوں پر جو ہوتی ہے وہ کافروں کی طرف سے اظہار ثانی ہوتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کفار کی طرف سے تکلیف دی جاتی تھی، طرح طرح کی تکالیف ہوتی تھیں، اس پر بھی پورا اترتا ہے، تو گویا یہ تینوں طرح کی آزمائش پر پورا اترا، اب یہ کامل مومن ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ اس پہ تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑی سی مشکل آئی، اب وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف چلا گیا، تو فرمایا کہ یہ زبان سے کہلانے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت اپنے علم کے ذریعے جانتے ہیں کہ کون سچا مومن ہے کون جھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی علم کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں بندوں میں، تاکہ بندوں کو بھی پتہ چل جائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں، کیونکہ آزمائش کی بھٹی اور کسوٹی میں ڈالے بغیر تو کسی کا پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آزمائش میں جب آتا ہے تو جو ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے علم کے مطابق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پکا مومن ہے، اور جب آزمائش کی بھٹی میں ڈلتا ہے اور اس وقت وہ ثابت قدم نہیں رہتا، استقامت اس میں نہیں رہتی، تو اس وقت اللہ کے بندوں کو اللہ کے علم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ازالۃ الخفا کے اندر، شابی سے ایک روایت ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی، ان مسلمانوں کے حق میں جو مکہ میں گھر گئے تھے، مکہ کے اندر رہ گئے تھے، اور پھر جو ہے کفار کے ڈر سے اور کفار کے خوف سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب مدینہ سے صحابہ کرام نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ تم نے جو ہے ہجرت نہیں کی، یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب تک ہجرت نہیں کرو گے تم پکے مومن نہیں ہوگے۔ تو اب مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی،
راستے میں کفار نے پیچھا کیا، ان کو واپس لے گئے، پھر دوبارہ اہل ایمان نے ان کو لکھا اور دوبارہ انہوں نے ہجرت کی، کچھ مسلمان شہید ہو گئے، کچھ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ آیت ان مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر اس تفسیر کو مانا جائے تو پھر جو ہے یہ صورت مدنی ہے، یہ مکی صورت نہیں ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی صورت نہیں ہے۔ بہرحال جمہور کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ان مومنین کے لیے جن پر مکہ میں مظالم ڈھائے جاتے تھے، جن کو آزمایا جاتا تھا۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ رب العزت مومنین سے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا، اور جو بھی مصائب، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی ان پر ثابت قدم رہنا ہے، ایمان سے بھاگنا نہیں ہے۔ اگر ایمان پہ قائم رہو گے تو گویا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک تم ثابت قدم ہو، اور کسی طرح کی بھی اگر پریشانی آ گئی، وہ اللہ کے احکام کی بجا آوری کی صورت میں امتحان ہوا، وہ امتحان جو ہے مصائب اور امراض کی صورت میں ہوا، یا وہ امتحان جو ہے کفار کی طرف سے ایذا رسانی اور تکلیف دینے کی صورت میں ہوا، اور تم اس پر ثابت قدم نہ رہے، صرف زبان سے تم نے ایمان کا اقرار کیا، تو گویا کہ تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ ایمان پختہ اور کامل وہ ہے کہ ہر طرح کی آزمائش میں پورے اتریں اور ہر طرح کی آزمائش میں ثابت قدم رہیں، تو گویا کہ تمہارا، اور پھر آزمائش بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بندے کی آزمائش اس کے مطابق ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، ہر بندے کے ایمان کے مطابق اس پر آزمائش آتی ہے۔ لہٰذا مومن پر آزمائش کا آنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے، بلکہ مومن پر آزمائش اور امتحان کا آنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ اس کی جتنی بڑی آزمائش ہے، گویا کہ اس کا اتنا ایمان پختہ ہے، تو اس اعتبار سے انسان کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب وہ ثابت قدم رہتا ہے، پھر جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ رب العزت نے کامیابیاں عطا فرمائیں، بالآخر صحابہ کرام وہی مکہ تھا، اس میں فتح کر فاتح بن کر داخل ہوئے، اور کیسر و کسریٰ جیسے محلات اور کیسر و کسریٰ جیسی حکومتوں کے فاتح بنے جو دنیا کے سپر پاور تھے، لیکن اس کے لیے شرط یہی تھی کہ صرف زبان سے آمنا نہیں کہا تھا، بلکہ اس پر آنے والی آزمائش پر پورے اترے تھے۔ اگر آج بھی مومن اسی پہ قائم رہیں تو اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔